نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم اعنا بروح القدس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آج ایک بار پھر موقع عطا فرمایا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اس مجلس میں، دین کی اس مجلس میں قرآن کا علم حاصل کرنے، اسے سمجھنے، اسے سننے اور اسے سمجھ کر اپنے دلوں میں جذب کرنے اور عمل کی نیت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس میں مدد فرمائے اور ہم سب کو قرآن کا علم، سنت کا علم، صحیح علم نصیب فرمائے اور علم کے مطابق عمل کرنا ہم سب کے لیے بہت آسان کرے۔ چلے انشاءاللہ تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر سورہ نور آیت نمبر 45 to 52۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على 4 يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آية مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون سمع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ میم آپ میوٹ ہو۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک والسلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نور آیت نمبر 45۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ خلق کل دابۃ من ماء اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہر طرح کے جاندار پانی سے، فمنہم تو ان میں سے بعض وہ ہے، من یمشی جو چلتے ہیں، علی بطنہ اپنے پیٹ پر، ومنہم اور ان میں سے بعض من یمشی جو چلتے ہیں علی رجلین اپنے دو پاؤں پر، ومنہم اور ان میں سے بعض یمشی وہ ہے جو چلتے ہیں علی 4 پاؤں پر، یخلق اللہ ما یشاء پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔
دیکھیں یہ پچھلی ہی آیات کا کنٹینیویشن ہے. ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ 5ویں دلیل ہے. کس بات کی یہ دلیل یہاں بیان کی جا رہی ہے؟ اس سے پہلے جو ہم لوگ 4 دلیل سن چکے. کس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں؟ توحید بتائیے کی. جی بارک اللہ فی علمک و خالہ عملک. اللہ تعالیٰ کے توحید کی یہاں دلائل بیان کیے جا رہے ہیں. تو ان میں یہ 5ویں دلیل ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کے ذریعے لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ سب کرنے والی ذات کون ہے، یہ ساری کس کے قدرت کمال کا نتیجہ ہے. یہ سب کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو سب کا خالق، مالک اور رازق اور مدبر. تو اسی لیے عبادت بھی کس کی کرنا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنا چاہیے. تو یہاں توحید کی دلائل میں سے 5ویں دلیل ہے کہ زمین پر سب جانوروں کی جو تخلیق ہے، وہ تمام جانداروں کی جو تخلیق ہے وہ پانی سے ہوئی. اور مخلوق میں سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا. اور اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ کہ مخلوق میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا. اس کی دلیل ہم لوگوں کو سورہ ہود آیت نمبر 7 سے ملتی ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. یہ ہو چکے اپنی سورہ ہود آیت نمبر 7. اس میں کافی ڈیٹیل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. ترجمہ ہے، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. تو سبحان اللہ، یہاں سے کیا بات پتا چلی کہ زمین اور آسمان کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا تھا؟ پانی. اور اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا. تو یعنی کہ تمام چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے کیا بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا تھا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کی دلیل ہم لوگ کو اس حدیث سے بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل مخلوقات کی تقدیر لکھی، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. سبحان اللہ. تو اس سے کیا پتہ چلی کہ ہر چیز سے، تمام مخلوقات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا؟ پانی کو پیدا کیا. اور پھر اسی طرح ہر جانداروں کو جو ہے وہ یہاں کیا بات آئی ہے کہ واللہ خلق، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا کل دابت، ہر طرح کے جاندار، اس میں ہر چیز آئیں گی جتنی بھی میں، تو ہر طرح کے جاندار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ مما، پانی سے پیدا کیا. اور اسی طرح کی جو آیت ہے ہم لوگ سورہ انبیاء ابھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. آیت نمبر جو 30 ہے کہ وَجَعَلْنَا مِن مَاءٍ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ اور بنایا، ترجمہ ہے اور بنایا ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے، یعنی ہر چیز جس میں زندگی کے آثار ہے. اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل یہاں ہم لوگ اس آیت کے بارے میں پڑھ چکے، تو ابھی سارا کچھ ہم ریپیٹ نہیں کریں گے. آپ لوگ تو ذرا غور و فکر کیجئے، سوچئے کہ کیا بات آئی تھی. اگر نہیں یاد ہے تو یہ سورہ انبیاء آیت نمبر نکال کر آپ لوگ چیک کیجئے واپس سے. ہاں، تو اس میں کیا تھا؟ اور بنایا ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے، یعنی ہر چیز جس میں زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں اس کی زندگی کا سبب کیا ہے؟ پانی ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح مسند احمد کی حدیث میں بھی آتا ہے 295 کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء خلق من ماء، کیا ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا. سبحان اللہ. اور پھر یہاں بھی جو بات آئی ہے واللہ خلق کل دابت من ماء، اور یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. اور پھر آگے کیا ہے؟ تو اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، دیکھیں غور و فکر کرنا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں آتا ہے، اور قرآن تو تمام انسانوں کے لیے ان هو الا ذکر للعالمین. تو دیکھیں غور و فکر کرنے کی بات بار بات یہ، مگر مسلمان ہے کہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں. اور دیکھیں دوسری جو کہ کس طرح سے وہ غور و فکر کرتے اور کتنی اپنی زندگی لگاتے ہیں، مگر غور و فکر کر کے وہ اپنے جو اصل نتیجہ ہے نا کہ یہ سب کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اس تک نہیں پہنچ جاتے. اور مسلمان جو ہے تو وہ غور و فکر اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں مگر غور و فکر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ
تمام انسانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ کائنات کی پھیلی ہوئی نشانیوں میں اپنی ذات میں جو نشانیاں، اپنے آنکھ، اپنے ہاتھ، اپنے پیر، اپنے باڈی کا ہر ایک سسٹم، اس کو دیکھے، اس میں غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کو پہچانے کہ سبحان اللہ. دیکھے ایک سانس جو ہم لیتے ہیں نا کتنی ایزیلی لیتے ہیں، سانس جب اکھڑنے لگتی ہے اور کم ہونے لگتی ہے تو کس طرح وہ آکسیجن اور کس طرح وہ وینٹیلیٹر اور کیا کیا چیزیں کام کرتی ہے، ایک ایک چیز جب خراب ہوتی ہے تو، اور کس طرح سے پھر جسم کو یعنی محتاج ہوتا ہے مشینوں کا اور علاج کا. تو اللہ کا شکر ادا کیجیے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو صحت عافیت کے ساتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمایا تاکہ ہم لوگ کائنات کی نشانیوں کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے آیات میں غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرے، اور توحید پر ثابت قدم رہنے کے لیے بھی بہت دعا کرنا چاہیے. اور پھر یہاں جو آگے بات آئی نا کہ تمام جاندار تو پانی سے بنائے گئے، پھر ان میں اور ڈیٹیل میں پھر آپ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا فمنہم، تو ان میں سے بعض وہ ہے من یمشی جو چلتے علی بطنہ، جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں. تو بتائیے کون سے جاندار ہے جو پیٹ کے بل چلتے ہیں؟ جلدی سانپ جلدی. میم، ہاں سانپ سانپ ہے. اور بارک اللہ فی علم میں. مچھلی ہے نا، مچھلی بھی پیٹ کے بل چلتی ہے نا کہ پیر ہوتے ہیں مچھلی کے؟ پیر ہوتے ہیں؟ نہیں پیٹ کے بل چلتی ہے. ہاں تو ایسے میم بہت سے جانور ہے نا، بچھو ہے وہ سب. نیل. جن کے پیر نہیں ہوتے تو ایسے بہت سے ہے. کیڑے مکوڑے میں بھی ہے نا وہ وارمس رہتے ہیں، ان کے پیر نہیں ہوتے، کیسے پیٹ سے سڑک کر جاتے ہیں وہ، ہے نا. وہ کبھی بارش وغیرہ کے دنوں میں جب انڈیا جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا تو کس طرح سے کے بل. جی سفروا کچھ کہہ رہے ہیں؟ چلے آگے. ویم ہاں جی جی میم آپ کنٹینیو کیجیے، شاید وہ نام بتا رہے تھے. آواز نہیں آ رہی. ویمشی علی رجلین، اور جو چلتے ہیں اپنے اور جو دو پاؤں پر چلتے ہیں. تو دو پاؤں پر چلنے والے کون سے جانور ہیں بتائیے؟ جانور میم ہم انسان ہیں اور پھر ہاں اینیملس ہے نا کچھ لائک Bird. پرندے ہیں، پرندے. برڈس ہیں. بھی ہے میم. ہاں مرغی. جی جی جی. اور بھی بہت سے جو ہے تو وہ جو ہے وہ دو پیر پہ چلتے ہیں سبحان اللہ. پرندے ہیں دو پیر پہ چلتے ہیں سبحان اللہ. تو اللہ کا شکر. اور کس طرح سے انسان چلتا ہے نا پیروں پر، دو پیروں پر. اور پھر اسی طرح آگے جو ہے وہ یمشی علی اربع، اور جو پاؤں چار پاؤں پر چلتے ہیں، یعنی اس میں بھی بہت سے جانور آتے ہیں. بتائیے جلدی جلدی کون سے؟ تمام کتنے پیر رہتے ہیں؟ ہاتھی، گھوڑا، شیر، میم وہی بہت سارے کتنے ہیں آلموسٹ سبھی اونٹ، چار بکری، پیر پہ ہی گائے، چلتے. سارے تمام مویشی جانور. تمام جانور بھی ہے نا، وائلڈ اینیمل ہو، یہ ہو، وائلڈ پیٹ اینیملز اینیمل بھی. ہو، سارے جو آتے ہیں کیا ہے وہ چار پیروں پر چلتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یخلق اللہ ما یشاء. اور یہ صرف یہی نہیں کیا وہ دو پیر پر چلتے یا پیٹ پر چل کے پیٹ کے بل چلتے ہیں یا چار پیر پر چلتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہے کہ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی یعنی تخلیق کر سکتے ہیں، یعنی چار کے علاوہ بھی کہ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے. یعنی چار سے زیادہ بھی، کتنے زیادہ بھی جو پیر ہوتے ہیں. تو سبحان اللہ چار سے زیادہ کس کے پیر ہوتے ہیں؟ بہت سے ایسے. جی بہت سے میم مکڑی بھی ہے، کیٹرپلر ہے، کریب ہے، اور پھر جو ہے سارے انسیکٹس میم 4 سے زیادہ پیر ہوتے ہیں. جی جی. تو چار سے زیادہ. اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ پیدا کرے، یعنی جس طرح کی چاہے مخلوق پیدا کرے. تو سبحان اللہ یعنی کہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور کسی کو بھی کسی بھی طرح سے چلائے اس کو. اور سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہے کہ وہ انسانوں کو اس کے منہ پر کے بل چلائے. انسان منہ کے بل چل سکتا ہے؟ منہ کے بل آیا اس کا ذکر ہو چکا ہے، چل سکتا ہے. قیامت کے دن جو زندگی الٹی گزارتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ کے کلام کو چھوڑ کر. تو پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس کے آیت، ابھی ہم کو دیکھنے کا یاد نہیں رہا.
مگر اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ منہ کے بل چلائے جہنمیوں کو، اللہم لا تجعلنا منہم، تو ان کو جو ہے وہ منہ کے بل چلایا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی جس طرح سے پانی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں کس طرح سے منہ میں یعنی پانی رہتا ہے، پھر اس میں بچہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر اس میں پانی ختم ہو جائے تو، اور جو انسان بھی جو بنتا ہے وہ بھی کس طرح سے نطفے سے بنتا ہے۔ نطفہ کیا ہے؟ پانی کا ایک قطرہ ہے منی کے ذریعے، اور پھر یہ اتنا بڑا ہنستا کھیلتا اور چلتا اور تکبر کرتا اور دندناتا ہوا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی اصلیت بتا رہے کہ دیکھیں تمہیں ایک پانی کے ایک معمولی سی بوند سے پیدا کیا گیا ہے، اور پھر تم کو، اور یہاں جو باقی جانوروں کی بات ہے نا، تو کیسے ان کے جن کے 4 پیر ہوتے ہیں اور جو پیٹ کے بل بھی چلتے، کیسے منہ جھکے ہوئے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھو کس طرح سے یعنی عزت بخشی ہے۔ وَكَرَّمْنَا عَلَى بنی، کیا ہے وہ، بنی آدم ہے نا، پیچھے ہم لوگ آیت پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے کہ وہ 2 پیر پر ہم لوگ پڑھتے چلتے اور منہ سامنے سیدھا رکھ کر چلتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کہ انسانوں کے بھی 4 پیر ہوتے تو سوچے کیسے، یعنی امیجن کیجئے کہ اگر انسان کے بھی 4 پیر ہوتے تو کیسے چلتے، منہ زمین پہ کیے ہوئے، ہاں زمین کو لگے ہوئے۔ اور جانوروں کو دیکھیں ہر وقت کس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کیا کھائیں گے کیا کھائیں گے، بس وہ کھانوں کو ہی دیکھتے نا نیچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھا کھڑا پیدا کیا، سبحان اللہ، 2 پیر پر کھڑا کیا ہے کہ سیدھا، یعنی زمین سے ہی نہیں لگے رہے بلکہ اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرے، روحانی غذا حاصل کرے قرآن مجید کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے۔ تو سبحان اللہ، اور اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ تو یہاں جو ہے وہ نشانیاں ہیں تمام لوگوں کے لیے۔ تو آیت نمبر نیکسٹ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد انزلنا، اور لقد انزلنا، البتہ تحقیق نازل کی ہم نے، آیات مبینات، روشن آیات، واللہ یہدی، اور اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہ ساری جو ہے نا کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر، اور اس کے ذریعے توحید کے، اللہ تعالیٰ کے قدرت کاملہ کے دلائل بتانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، یعنی اس میں آیات مبینات میں دونوں بھی آیات آئیں گی۔ کون سی آیات رہتی ہے، نشانیاں؟ چلے آپ بتائیے۔ قونی اور شرعی۔ قونی اور شرعی۔ جی، قونی یعنی کون سی، اور شرعی یعنی کون سی؟ قونی مینس کائنات کی، شرعی مینس احکام جو ہیں یہ قرآن۔ ہاں شاباش، قرآن مجید کی آیات تو یہ بھی واضح ہے، اور کئی قسم ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ ہے؟ قرآن میں جتنے بھی آیات ہے، جتنے بھی احکام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہے نہیں؟ تو اور جتنے بھی احکامات ہے بالکل واضح ہے، اور پھر اسی طرح کائنات کی جو نشانیاں، لیکن انسان اپنے آنکھوں کی روشنی ہی ختم کر جائے تو راستہ کیسے روشن دکھائی دے سکتا ہے؟ تو اس کے لیے کیا ہے کہ یعنی ایسا اور پھر یہاں جو بات ہے نا، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ دیکھیں وہاں سے شروع ہوئی تھی نا، نور علی نور، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، اور اس کے آخر میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اینڈ بھی کہاں ہو رہا ہے، اسی پر ہو رہا ہے۔ غور و فکر کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی بات پر یہاں اینڈ کرا رہے ہیں ان باتوں کا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، پھر سے وہی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اسے صراط مستقیم یعنی کہ جنت کے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ خود بھی ہدایت کی طلب کرے، اور ہدایت کتنی طرح کی ہوتی ہے، جلدی سے بتائے۔ ہدایت یاد رہنا چاہیے آپ لوگوں کو ساری باتیں، ہاں یہ جلدی جلدی۔ ہدایت علمی اور عملی۔ ہدایت عمل کی، ہاں عمل کی، علم کی ہدایت، ہاں علم حاصل کرنا۔ تو سبحان اللہ، یہ ابھی ہم لوگ جو بیٹھے کیا کر رہے ہیں، ہدایت علمی، جو علم حاصل کر رہے ہیں نا، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہم لوگ دعا کیا مانگتے ہیں، جب ہم لوگ کلاس شروع ہوتی ہے تو کیا دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا۔ علم کے ساتھ عمل ضروری ہے، صرف یہاں یہ نہیں ہے
کہ ہدایت یعنی صرف علمی ہدایت نہیں ہمیں فائدہ دیں گی کہ ہم لوگ بہت علم حاصل کریں گے, پورے 30 پارے کمپلیٹ کریں گے, وہ علم حاصل کریں گے, اور اگر اس کے مطابق عمل نہیں کریں تو وہ کوئی فائدہ ہوگا؟ پھر وہ صراط مستقیم پر ہم لوگ چل سکیں گے, اس پہ ثابت قدم رہ سکیں گے؟ نہیں. جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے, علم پر عمل نہیں کریں گے, ہم صراط مستقیم پر چل نہیں سکتے. صراط مستقیم راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ جس پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے, دین کے مطابق زندگی گزارنے کا راستہ, سیدھا راستہ جو جنت تک پہنچائے, جو اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچائے. تو اس پر کس طرح سے چل سکیں گے؟ صرف ہدایت علمی حاصل کر کے نہیں, بلکہ ہدایت عمل کر کے, ہے نا. تو اس کے لیے جب بھی ہم لوگ علم کی دعا کرتے ہیں تو کیا ساتھ میں دعا کرتے ہیں؟ عمل کی بھی دعا کرتے ہیں. اور یہاں بیٹھے بیٹھے بھی جب ہم لوگ آیت پڑھتے ہیں نا تو ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنا آسان کر دے. تو جب ہم لوگ دعا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آسانی بھی کریں گے. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے جو ہے وہ یعنی جو طلب کرتا ہے, تو سبحان اللہ ایسے ہی لوگ قرآن کے واضح آیات پر ایمان لاتے ہیں, ان پر عمل کرتے ہیں, تو کائنات کی اور کائنات کی نشانیوں میں غور فکر کرتے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے اور اپنی منزل کو پا لیتے, یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی جنت کو پا لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں سے جو ہے نا آیت نمبر 41 اور 40 ہم لوگوں کو کیا بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بار بار جو ہے وہ نور اور اندھیرے کی بات کی, رحمت اور عذاب کی بات کی, اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور قدرتوں پر غور کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور نور ہدایت, یعنی اسے ان آیات سے کیا پتہ چلا, آیت نمبر 41 to 46 تک, کہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں اور قدرتوں پر غور انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت اور نور ہدایت حاصل کرتا ہے. اسی طرح ان آیات میں ایک مفید بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کا طریقہ سیکھنا اور جاننا ضروری ہے. پھر اور پرانی آیات کے باوجود ہدایت تو وہ پاتا ہے جو طلب رکھتا ہے. اگر ہم طلب ہی نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا فرمائے یا عمل کی توفیق عطا فرمائے, تو کیسے ہم لوگ کو ہدایت مل سکتی ہے نا. تو جب تک ہم لوگ ہدایت طلب نہیں کریں گے منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اس کے لیے ہم لوگوں کو ہمیشہ کیا دعا مانگنا چاہے, اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اور جو ہم لوگ الحمدللہ ہر نماز میں ہر نماز کے ہر رکعت میں یہ دعا مانگتے ہیں, مگر کتنا اچھا ہوتا ہے کہ شعوری طور پر ہم لوگ مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے, اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہدایت دیجئے, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پر چلا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت کانشیس ہو کر اور سمجھ کر قرآن اور نماز بھی جو ہے وہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم سمجھ بھی رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور صراط مستقیم پر قائم رکھے. اور دیکھیں یوسف علیہ السلام نے جو دعا کی تھی سورہ یوسف میں ہم پڑھ چکے, ہم لوگوں کو بھی وہ دعا مانگنا چاہیے, اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. توفنی مسلما, اللہ تعالیٰ مجھے اپنا فرما بردار بنا کر ہی فوت کرنا, یعنی یہ صراط مستقیم کی جو ہم لوگ دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما, ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھنا, اور ہمیں موت بھی آئے تو اس حال میں کہ ہم سیدھے راستے پر ہو, ایسے نہیں ہو کہ بھٹک جائے نا. وہ پھر یاد کیجئے وہ ڈائیگرام کہ ایک سیدھا راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے, اور سائیڈ میں وہ ڈائیگرام آپ لوگوں کو پہلے ہو چکا ہے, کون سے بارے میں ہم اس میں بتا چکے ہیں. تو اور بازو میں جو ساری سورہ پگڈنڈیاں ہیں العراف میں میم. عارف میں ہوتا ہے. تو اس میں پڑھ چکے کہ باقی جو چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں جاتی ہے نا, سیدھا راستہ تو صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی طرف, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف جاتا ہے. اور باقی چھوٹے چھوٹے بیچ میں جو آتے ہیں نا پگڈنڈیاں, وہ موڑ جو آتے ہیں تو وہ شیطان کے وار رہتے ہیں. شیطان جو ہے وہ شرک کی طرف, بدعت کی طرف, گناہوں کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. ایک انسان جو ایک سے نکلتا ہے وہ دوسرے میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے, دوسرے سے نکلتا ہے تیسرے میں پھنسانے کی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کو ہمیشہ کانشیس ہو کر جب بھی ابھی ہم لوگ یہ دعا پڑھیں گے نا اہدنا الصراط المستقیم, تو دماغ میں تھوڑا سوچے بھی کہ ہم لوگ کیا دعا مانگ رہے ہیں. صراط مستقیم پہ سیدھے ثابت قدم رہنے کی دعا مانگ رہے ہیں نا, اللہ یعنی راستے پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگ رہے.
تو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اور ہم سب کی اولادوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ دیکھیے سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو جب وہ موت جب قریب آئی تو انہوں نے کیا وصیت کی تھی اپنے بیٹوں سے کہ یہ بناؤ وہ بناؤ یہ کرو وہ کرو، کیا وصیت کی تھی؟ یا بنیا ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی خود بھی مسلمان اور فرما بردار ہو کر مرنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اسی کی وصیت کرنا چاہیے کہ تمہیں موت نہیں آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان کا تو معنی ہی ہے نا کہ فرما بردار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے، ہم سب کو بھی، ہم سب کے اہل و عیال کو، اولاد کو، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائے اور نافرمانی سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو۔ چلو آگے دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئی نا آپ لوگوں کو آیت؟ جی میم الحمدللہ۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ایمان لائے ہم اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پر، وآتانا، اور اطاعت کی ہم نے، ثم یتولا، پھر منہ موڑ جاتا ہے، فریقم، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما اولئک، اور نہیں ہے وہ لوگ، بالمؤمنین، ایمان لانے والے۔ اب دیکھیں یہاں سے جو ہے وہ سبحان اللہ، یہ سورہ جو ہے نا اتنی بار بار ہم لوگوں کو وارن کر رہی، بار بار ہم لوگوں کو دعوت دے رہی ہے عمل کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی۔ پہلے شروع ہوئی تھی آیت، کیا یہ آیت ہم نے فرض کیا ہے، اور یہ جو آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، یعنی یہ سورہ نور کے بارے میں جو آیت آئی تھی سبحان اللہ، تو اس میں پھر زانیوں کا آیا تھا، پھر اس میں منافقین کی بات آئی تھی، پھر سے یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیوں یہ بات آئی کہ جو واقعہ عفق جو ہوا تھا تو کس نے الزام لگایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی عبداللہ بن ابی نے، جو کہ منافقوں کا سردار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر سے منافقین کی طرف، یعنی منافقین کی صفات یہاں بتائی جا رہی کہ منافقین کیا کیسے ہوتے ہیں، منافقین کی بھی اور پھر ایمان لانے والوں کی بھی۔ تو یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت سے محفوظ رکھے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت سے محفوظ رکھے۔ تو یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے ان کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، کیا کس طرح سے ان کا طرز عمل رہتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں آمنا، کیا ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پر، یعنی زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وآتانا، اور اطاعت کی ہم نے، ثم یتولا، اور پھر منہ پھیرتے ہیں، یعنی کہ زبانی کلامی تو بہت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اور جتنی بھی ہم لوگ آیت پڑھیں گے نا تو کوئی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچیں گا، اپنا اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم کتنے ہیں، ہم کہاں، ہم کون سے، ہم کتنے ڈوبے ہوئے اور ہم کہاں پر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے نا۔ دیکھیں زبانی کلامی بات کرنا کہ ہاں ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور ہم اطاعت کرتے، مگر جب اطاعت کی باری آئی تو پھر کیا کرتے، یتولا، منہ موڑتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ تو اللہ تجلّى منہم، اور آیت آگے کی بھی پہلے ساتھ میں ہی اس کا ورڈ ٹو ورڈ بتاتے اور پھر دونوں ساتھ میں اس کی تفسیر ہوں گی انشاءاللہ۔ وَإِذَا دُعُوا، اور جب وہ بلائے جاتے ہیں، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، إِذَا فَرِيقٌ، ان میں سے ایک گروہ، مُعْرِضُونَ، اعراض برتنے لگتا ہے، یعنی پھر وہ جو ہے وہ دل سے اعراض، پہلے تو منہ موڑتے ہیں پھر بعد میں معرضون کیا ہے، دل سے اعراض کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں جو ہے وہ منافقین کا ذکر کیا گیا ہے جو صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے منافقت سے۔ کہیں ہم لوگ بھی تو صرف زبان سے تو دعویٰ نہیں کرتے نا کہ ہاں ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، اور قرآن میں اتنی باتیں آئے، اتنے احکام آئے، کتنے پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں اور کتنوں کو چھوڑتے ہیں، کتنے احکام ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو امپورٹنٹ نہیں دیتے، جبکہ ہم لوگ دن رات اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام کوتاہیوں سے درگزر کرے، اور اللہ تعالیٰ زبانی کلامی نہیں بلکہ عمل کرنے والا بنایا۔ عمل میں اللہ تعالیٰ آسانی بھی کرے ہم لوگوں کے لیے، دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کفر ہوتا ہے،
ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، جس طرح سے مدینہ کے منافقین عبداللہ بن ابی جو تھے، ابی جو تھا اس نے، اور تمام منافقین نے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ذات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی، تو اسی طرح آج بھی جو منافق ہوں گا نا، تو اسی طرح وہ اسلام اور مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، صرف زبانی کلامی کرتے ہیں، یعنی عمل نہیں کرنا ہوتا ہے، صرف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ آگے کی جو آیت آئی ہے نا کہ منافقین، اور اس میں ان کی دلیل، یہ آگے کی جو آیت ہے نا، پھر اس میں ان کی منافقین کی منافقت کی دلیل دی گئی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہ جب ان سے کوئی جب انہیں کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے قانون یعنی قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کی دعوت دی جاتی ہے اور وہ حق پر نہیں ہوتے تو وہ انکار کر دیتے ہیں، اور جب وہ حق پر ہوتے ہیں تو رسول کے پاس اس فیصلے کرنے کے لیے دوڑتے چلے آتے ہیں، کیونکہ تب انہیں یقین ہوتا ہے کہ رسول حق کے مطابق فیصلہ کریں گے اور فیصلہ ان کے حق میں ہوگا۔ دیکھیں اس کے بارے میں نا، اس کے شان نزول کے بارے میں تفسیر تبری میں آتا ہے کہ ایک یسر نامی ایک منافق تھا، تو یسیر نامی ایک منافق تھا، اس کا ایک یہودی کے ساتھ زمین پر کوئی جھگڑا ہو گیا، تو وہ یہودی نے بولا کہ چلو ہم لوگ آپ کے رسول کے پاس، یہودی نے بولا ہاں کہ چلو ہم لوگ آپ کے رسول کے پاس جا کر فیصلہ کراتے، لیکن یہ جو نہیں بشیر تو وہ جو شخص تھا جو منافق تھا، تو وہ کہنے لگا، کیونکہ وہ حق پر نہیں تھا نا، تو وہ جانتا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے حق میں فیصلہ کریں گے؟ مسلمان کے حق میں کیا وہ یہودی کے حق میں؟ آپ بتائیں۔ یہودی کے حق میں، جو حق پہ ہوگا اس کے جو حق پہ ہوگا اس کے اوپر۔ جو حق پر ہوگا اس کے حق میں فیصلہ کریں گے، تو اسی لیے وہ اس کا ڈیٹیل ہم لوگ پہلے بھی ایک کوئی واقعے میں پڑھ چکے ہیں، تو وہ جو تھا وہ جانتا تھا کہ وہ حق پر نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں ہم لوگ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ حق پر نہیں تھا، اور وہ یہودی کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے، تو وہ کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ہم لوگ کعب بن اشرف جو کہ یہودی تھا کہ اس کے پاس جا کر مقدمہ لے جاتے ہیں تاکہ وہ فیصلہ کرے، تو اس وقت جو ہے یہ آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ۔ تو اس میں جو ہے وہ یعنی ہم لوگوں کے لیے بھی اس میں، یعنی یہ تو اس وقت کی بات ہے، مگر اس میں اب ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم لوگوں کے لیے یعنی اسے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہاں، تو اس میں سب سے پہلے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص زبان سے کہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن اور دین کو میں مانتا ہوں، لیکن عمل نہیں کرے، عمل کر کے نہیں دکھائے اور اللہ کے احکامات کو نہیں مانے، تو وہ شخص یقینی طور پر مومن نہیں ہے، وہ شخص یقینی طور پر مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان مضبوط کرے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور قرآن اور سنت کے مطابق ہم سب کو مرتے دم تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن میں کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ درگزر کرے، ہے نا۔ اور پھر اسی طرح آیت نمبر 48 سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلانا، یعنی اللہ کے رسول کی طرف بلانا کیا ہے؟ دراصل اللہ کی طرف بلانا ہے۔ یہاں جو بات آئی نا کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، تو اللہ تعالیٰ تو وہاں نہیں تھے نا، تو اللہ کے یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلانا یعنی اللہ کے رسول کی طرف ہی بلانا ہے، اور جس طرح رسول کا فیصلہ اللہ ہی کا، یعنی کہ رسول کا فیصلہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے، یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے نا تو وہ اللہ کا ہی فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرائے یا آپ کا فیصلہ تسلیم کرنے سے اعراض کرے تو وہ مومن نہیں، منافق ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیے اسے وہ اگر اعراض کرے تو وہ مومن نہیں، منافق ہے۔ تو اس میں ہم لوگوں کے لیے ابھی ہم لوگ سوچیں گے نہیں ابھی ہمارے درمیان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے، تو پھر دیکھیں اس میں ہم لوگوں کو سوچنے کے لیے کیا ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی جب حکم آتا ہے، چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے وہ حدیث میں ہو، تو ہم لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا ہوتا ہے، ہاں
جو آسان ہوتا ہے یا جس پر عمل ہم کر سکتے ہیں اور جس پر ہم عمل کرتے ہیں تو اس کے بارے میں تو ہم اچھی طرح جانتے، لیکن جن احکام پر اور جن قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس وقت ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے، ہم کس کی طرف جاتے ہیں، آپ بتائیں۔ جو بھی اسکالر میم اپنے اپنے اس میں خواہشات فیصلہ کی دیتے پیروی ہیں نا، کرتے ہیں نا، ٹیچر اسی کی بات مانتے ہیں۔ جی بارک اللہ فی، ان جو لوگ کو فالو ایزی ہو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہیں نا ہم لوگوں کو، کہ جب ہم لوگ ایسا اسکالرس کے پاس جاتے ہیں، اور وہ بھی کون سے، کہ جو ہمیں اپنے مرضی کے مطابق فتویٰ دے کہ ہاں یہ کر سکتے ہیں، یعنی کوئی جا کر کوئی چیز پوچھے، ابھی آپ ہی امیجن کیجئے کیا کیا ہے، جس کی جو کمزوری ہے وہ سیکھے وہ رکھے، ایسا نہیں کہ آپ ایک کام کرتے اور دوسرے کوئی وہ نہیں کرتے تو آپ وہ سوچیں گے، اپنی اپنی بات سوچے۔ کیا پھر کس کے پاس جاتے ہیں ہم؟ اسکالرس کے پاس، کہ وہ فیصلہ کرے، وہ ان سے فتویٰ لیتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں، تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بھی بتاتے پھرتے ہیں نہیں ہم کو تو، ہم نے جی تو میم، اور ہاں میم، ہاں روگ کو بتائیے۔ تو وہی بتاتے ہیں نا کہ ہم نے یہ اسکالر سے پوچھے تھے تو انہوں نے تو ہمیں ہاں پرمیشن دے دیے، تم کہاں ابھی اسکالر بنے ہو، تو ایسا بول ہاں رہے ہو بالکل بالکل بالکل، تو ایسے۔ یہ سب ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ دین کے معاملے میں یعنی اس میں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ دین کے معاملے میں اگر اختلاف ہو تو قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اماموں کی طرف نہیں کہ ہمارے امام تو یہ کہتے ہیں، چاہے پھر وہ کوئی زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ بھئی پہنا ہوا سونا جو ہے نا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جبکہ قرآن میں ساری آیت آ چکی ہے زکوٰۃ دینے کے بارے میں، قرآن میں آیت کئی آئی ہے، کتنی آیت ہے زکوٰۃ کے بارے میں، اور جو حدیث آئی ہے کہ جو پہننے کا جو گول ہم پہنتے ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ ہو، یا کوئی بھی احکام ہو، طلاق کا ہو، نکاح کا ہو، پردے کا ہو، کوئی بھی ہو، تو اس میں پھر ہم لوگ جا کے فتوے لیتے ہیں اماموں سے، اسکالر سے، ہے نا، کیونکہ ہم کو اس پر عمل نہیں کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں یہی تو بات بتائی جا رہی ہے نا یہ منافقین کی، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو منافقت سے محفوظ رکھے۔ یہ آیت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، پھر وہ منہ موڑتے ہیں، تو یعنی یہاں تو ابھی یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ فیصلہ کرے، تو یہاں یعنی مراد کہ اگر قرآن اور سنت میں جو بات آتی ہے تو اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ ہم دوسروں کی باتوں کو سنتے ہیں، جس طرح سے یہ بشر بن کون تھا اس نے کیا جو منافق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے نا، اور ہم سب کو منافقت سے محفوظ رکھے، اور چلے ایک ہوتی ہے کہ چلے نافرمانی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر توبہ بھی کرتے، استغفار بھی کرتے، اور ایک کے اس پر ڈٹائی سے یہ بھی کہتے کہ نہیں یہ کر سکتے ہیں، اسلام میں اس کی اجازت ہے، دین میں اپنی بات لاتے ہیں، اماموں کی بات لاتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے، اور بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جو بات آئی نا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ منہ سے وہ کہتے ہیں، زبانی دعوے کرتے، تو اللہ معاف کرے ہم لوگ بھی کتنی باتیں کرتے زبان سے، نہیں زبان تھکتی ہے بات کرتے کرتے، نہیں تھکتی، کتنی باتیں کرتے، عمل کتنا کرتے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنا ہم لوگوں کو، ہم سب کی کوتاہیوں سے۔ اور ایک بات کیا پتہ چلتی ہے یہاں کہ منافقین صرف زبانی باتیں کرتے، عمل کے وقت مجبوریوں کے بہانے بناتے ہیں۔ دیکھیے کیا کیا مجبوریاں ہوتی ہے، تھوڑی بتائیں گے؟ ہم ایک اپنا ہی بتاتے چلیں، بعد میں پھر شاید آپ لوگوں کو ہمت آئے گی۔ جب یہ ہم نے آیت نہیں پڑھے تھے، ہاں پردے کے احکام کی، اوکے، تو ہماری ایک کزن ہے، تو اس نے ہم کو بولی کہ نہیں یہ تو یعنی یہاں قرآن کے اسٹوڈنٹ تو ہم ہوئے تھے مگر یہ سورہ نور اور سورہ حجرات یہاں تک ابھی پہنچے نہیں تھے، تو وہ کہنے لگی کہ یہ نا چہرے کا تو پردہ ہوتا ہے، تو ہم نے بولے نہیں ہم نے تو نہیں پڑھے اب تک، ہماری اب تک آیت ہوئی نہیں ہے، اور مگر یہ ہم جو کہہ رہے تھے مگر دل میں کیا تھا، ہمارے خود کو عمل کرنے میں ہم کو ایسا لگتا تھا کہ نہیں ہم عمل نہیں کر سکیں گے، تو ہم کہہ رہے تھے نہیں ابھی تک تو ہماری آیت ہوئی نہیں ہے، تو کیا وہ کہنے لگی کیا قرآن نہیں پڑھے تھے پہلے؟ ہم نے بولے پڑھے تو تھے مگر ویسا جیسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے ویسے نہیں پڑھے، تو یعنی بہانے دیکھیے نا کیا کیا کرتا ہے انسان، یا پھر انسان کیا بہانہ کرتا ہے، نہیں میرے ہسبینڈ کو نہیں پسند ہے، وہ اجازت نہیں دیں گے، ہے نا،
اور کیا کیا ہم لوگ بہانے کرتے. کوئی بھی کام آپ یاد کیجیے جو ہم نہیں کرنا چاہتے, صرف پردے کی بات نہیں ہے, تو کتنے بہانے کرتے ہیں نا ہم لوگ. اور کیا بہانے ہوتے ہیں؟ میم رشتے داروں کا بھی بات کرتے ہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا باتیں بنائیں گے, ہمارا مذاق اڑائیں گے. جی جی, تو دیکھیں یہ سب ہوتا ہے نا. اور کسی کو کچھ یاد آ رہا ہے کیا بہانے کرتے ہیں؟ چلے اپنے ہی بہانے یاد کیجئے, جیسے ہم کو ابھی اللہ تعالیٰ نے یاد دیا ہمارا بہانہ, پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو, اور وہ بھی کچھ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ دوسرے باقی سب گناہ کر اور صرف پردہ کر رہے, حجاب لے رہے تو بہت بڑی بات علامہ نہیں ہو گئے. اللہ گناہ معاف کرے, بہت گنہگار ہیں ہم لوگ. اللہ دن رات ہم لوگ قرآن آیات پڑھتے, اور کتنے پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں, اور کتنے چھوٹ جاتے ہیں عمل کرنے سے, کتنے پیچھے رہ جاتے ہیں, کتنے بھول جاتے ہیں, سیکھ کر عمل کرنے بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے. اور کسی کو کچھ بہانے یاد آ رہے تو بتائے, نہیں تو آگے چلتے ہیں. نہیں یاد آ رہا ہے, چلو. تو ایمان جو ہے نا وہ صرف زبانی کلام ہی نہیں ہے کہ ہاں ہم لوگ جس طرح سے یہ منافقین کہہ رہے تھے, ہاں ہم اللہ پر ایمان لائے, اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں, اور پھر منہ موڑتے ہیں جب اطاعت کرنی کی باری آتی ہے تو مجبوری کرتے ہیں, بہانے بناتے ہیں. تو ایمان کے صرف اسی کا نام ہے. ایمان نام کے کس کا ہے؟ ایمان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ الایمان الایمان تصدیق بالقلب, عمل بالجوارح, اینڈ ایمان سوری اقرار باللسان. ہاں, اقرار باللسان, بارک اللہ فیک. اقرار باللسان, تصدیق بالقلب, عمل بالجوارح, یعنی زبان سے اقرار کرنا, دل سے اس کو سچا ماننا, اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا. جوارح اپنے یعنی اعضاء کے ذریعے اس کے مطابق پھر عمل کرنا. تو صرف زبان سے کہہ کے کوئی نہیں ہوتا ہے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں, اور ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ بھئی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم تو جنت میں جائیں گے, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے تو ہم جنت میں جائیں گے, اور عمل کے کورے ہوں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے 2 آیت سمجھ میں آ گئی ہے. ہاں آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دعا کیجئے یہاں بیٹھ کے اس مجلس میں, اپنے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی, اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے بھی. آیت نمبر 49. وَإِن يَكُنْ, اور اگر وہ, لَهُمُ الْحَقُّ, ان کے لیے حق ہے, يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, وہ آئیں گے اس کی طرف موتی ہو کر. یعنی ابھی وہ پیچھے جو بات ہوئی نا کہ اگر ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہے, یعنی جو فیصلہ کرنے والا ہے, جو فیصلے کے لیے جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اگر اس کو معلوم ہو کہ ہاں وہ صحیح ہے, تو وہ ضرور ایک دم فرما بردار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے, تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اس میں اور ہم لوگوں کے لیے جی بھی کیا میم, جی ہے, جس پر ہم لوگ عمل کرتے نا کہ ہاں, تو وہ تو ہم لوگ بہت اچھے سے کوٹ کرتے ہیں قرآن آیت اور حدیث. دیکھو یہاں یہ آیت آئی ہے, یہ حدیث ہے اس کے بارے میں, یا جو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے شوہر جو ہے وہ اپنے حق ادا کرے, یا جو, تو سارے ہم لوگ کوٹ کرتے رہتے قرآن آیت اور حدیث. اور جہاں ہم لوگ خود پیچھے رہتے تو اس وقت وہ یاد نہیں آتی ہے, وہ آیتیں اور وہ حدیث سب یاد نہیں آتی ہے. تو دیکھیں یہاں یہی حال ہے نا منافقین کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت سے محفوظ رکھے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. اور یہاں جو ہے نا حق, تو حق سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ یہ منافقین جب سچے ہوتے ہیں, یا جب منافقین کو یقین ہوتا ہے کہ فیصلہ ان کے ہی حق میں ہوگا, تب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطیع ہو کر فیصلہ کے لیے آ جاتے. اور یہاں جو ہے نا مطعینین, تو یعنی کہ عین نون, اس کا روٹ ورڈ ہے اطاعت کرنا, اقرار کرنا, نہایت فرما بردار ہو کر ساتھ کھو لینا, یا اشارہ پاتے ہی تیزی سے حکم کی تعمیر کرنا. تو سبحان اللہ. تو اس میں بھی ہم لوگوں کے لیے بہت سے سبق ہے, یعنی ان آیات میں, کہ دین کے معاملے میں جب اختلافات ہو تو ہمیں قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور پھر اسی طرح جب ہمیں اللہ تعالیٰ یعنی تمام اس کا کنکلوژن کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم اور سنت پر عمل کرنا مشکل لگے, تو اس میں اپنی مرضی نہیں اپنی مرضی, اور جس میں خود اپنی مرضی نہ ہو تو اماموں اور اسکالر سے فتوے نہیں لینا چاہیے.
تاکہ اپنی مرضی کے مطابق عمل کرے، بلکہ جو قرآن اور سنت میں آتا ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں اس کی وجہ سے ہم یہ عمل نہیں کر رہے، یا ہمارے ہسبینڈ منع کر رہے، یا ہماری امی منع کر رہے، یا یہ اس کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے. تو اطاعت یعنی اگر ہسبینڈ کے بارے میں بھی ہے نا، وہ پھر وہ حدیث بھی کوٹ کریں گے کہ شوہر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، مگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں شوہر کی اطاعت کا، کسی کی بھی اطاعت کا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا. تو ان باتوں کو ہم لوگوں کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے. ہاں، اور پھر یہاں جو ہے وہ آیت نمبر 50 دیکھیے، افی قلوبہم، یا پھر ابھی ریزن بتائے جا رہے ہیں کہ یہ منافق جو ہے وہ کیوں ایسا کرتے. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، امر تابو ام یخافو، کہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافو، یا وہ ڈرتے ہیں، ام آیا افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے. یعنی یہ کیوں ایسا کر رہے کہ جب ان کی خود کی مرضی رہتی ہے وہ حق پر، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حق میں فیصلہ ہوگا تب تو جاتے ہیں قرآن اور سنت کی طرف. ہاں، اور اگر نہیں ان کے مطابق، ان کے مرضی کے مطابق نہیں ہوتا ہے تو وہ قرآن اور سنت کی طرف نہیں جاتا ہے، پھر وہ اماموں اور اسکالر سے فتوے لیتے. تو یہ کیوں کرتے، یہاں اس کا ریزن بتایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلا ریزن یہ دیکھیے، افی قلوبہم مرض، اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے. کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری، کفر کی بیماری، دنیا کی محبت کی بیماری ہے نا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ہم لوگ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے نا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا. یعنی کیوں یہ کرتے ہیں، کیا اس طرح کا بیہیویئر کیوں ہے، ان کا اس طرح کا رویہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، دنیا کی محبت کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، دنیائی فائدہ چاہتے ہیں، دنیائی فائدہ حاصل کرنے کا شوق ہے، لوگوں کو خوش کرنے کا، کہ لوگ کیا کہیں گے، ہسبینڈ کیا کہیں گے، فرینڈس کیا کہیں گے اگر یہ کرنے لگے تو وہ ناراض ہوں گا، یہ ناراض ہوں گا، یا تو پھر وہ ہم لوگوں کو بیکورڈ سمجھیں گا، یا سمجھیں گا کہ کیا ان کو تو اوڑھنے پہننے کا سمجھ ہی نہیں ہے. تو یہ بیماری ہے ان کے دل میں، یعنی اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے، لوگوں کو راضی کرنے کی فکر ہے. حالانکہ چاہیے کیا ہے انسان کو، کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا اپنے بندوں پر. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کتنے درجے ہیں بتائیے جلدی سے. 100 100 درجے درجے میم، 100 درجے ہیں، اور ایک اللہ حصہ تعالیٰ دنیا کے میں، علم ہے جی، ایک اور حصہ 99 99 ان سے اللہ تعالیٰ نے 99 سنبھال سے کے اللہ رکھے تعالیٰ ہیں. کے پال کے پاس رکھے. 99 جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو اس کو راضی کرنے کے بجائے جو ہے وہ لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے نفس کی بات مانتے ہیں. اور پھر دوسرا ابھی یہاں ریزن بتایا جا رہا ہے، امر تابو ام یخافون، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا وہ ڈرتے ہیں، ای یحیف اللہ علیہ، کیا ظلم کریں گا اللہ تعالیٰ ان پر، ورسول، اور اس کا رسول. یعنی ان کو یہ لگتا ہے کہ اچھا نہیں، دوسرا جو ہے وہ امر تابو، یا وہ شک میں پڑے ہیں. سیکنڈ کیا ریزن ہوتا ہے، یہ اس طرح کے رویے کہ جو قرآن اور سنت کی بات نہیں مانتے اور اپنی مرضی کے فتویٰ لینے کے لیے اماموں کے پیچھے بھاگتے ہیں یا اسکالرز کے پیچھے جاتے ہیں. تو اس کا دوسرا ریزن کیا ان کو شک ہے. کس بات میں شک ہے؟ یعنی یہ جو ایمان کا جو دعویٰ جو زبان سے کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں شک ہے، بیماری ہے، یعنی شک ہے کس بات کی، کہ پتہ نہیں یہ احکام جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، یہ اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں، یہ صحیح بات کیا یہ مولوی نے بولی ہوئی بات ہے، یا یہ ٹیچر نے بولی ہوئی ہے، یا یہ صرف ایسے ہی بولتے ہیں، یا ابھی تھوڑی ایسا ہو سکتا ہے کہ شک ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، احکامات کے بارے میں کیا شک ہے، اس پر یقین نہیں ہے، تو اس کے لیے ایسی وہ بات کرتے. اور پھر تیسرا یہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شک سے بچایا نا، کیونکہ شک جو ہے نا انسان کے دین کا دشمن ہے. اور دیکھیں نا، ایک ہسبینڈ اور وائف ہو، اور وہ اگر کوئی وائف اگر اپنے ہسبینڈ پر شک کرے تو کیا وہ خوشگوار شادی شدہ زندگی گزار سکیں گی؟ ہر وقت وہ شک میں رہیں گی کہ پتہ نہیں کہاں گئے، پتہ نہیں کس کو میسج کر رہے ہیں. تو شک جو ہے نا انسان کا دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے ہیں، اللہ کے دین کے بارے میں شک کرتے ہیں،
تو यहाँ यही बात आई है। और थर्ड है अम यखाफूना, या वो डरते हैं कि जुल्म करेंगे अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल उन पर। तो क्या अल्लाह ताला यानी उनको लगता है कि तीसरा रीजन क्या है कि क्यों इस तरह से करते हैं कि वो डरते कि अल्लाह और उसका रसूल उन पर जुल्म करेगा, इसलिए वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़कर दूसरों के पास फैसला लेने जाते हैं। और फिर देखिए ये सारी बातें जो ना आज के दौर में कितनी जाती है सही, कि देखिए आज जो लेडीज का जो चला हुआ है कि फेमिनिज्म, और फिर वो इंडिया में जो चल रहे हैं वो इंडिया में पूरी दुनिया में भी इक्वालिटी के लिए क्या औरतों को जो है वो मर्दों के बराबर हक मिलना चाहिए। हालांकि अल्लाह ताला ने मर्दों को एक दर्जा दिया है, कुरान में आती है बात, तो मगर वो इक्वालिटी के लिए फिर वो लड़ना कि नहीं हमको भी सेम हक चाहिए जैसे, और फिर औरतों की गवाही आदि क्यों है, और फिर वो तलाक 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 वो, और फिर वो पर्दा, और फिर दूसरी चीजों के लिए फिर कहाँ जाते हैं, कोर्ट के दरवाजे खटखटाते, और फिर वो जो फैसला करते हैं वो जो काफिर उनको मानते हैं। तो अल्लाह ताला हम लोग हाल पर रहम फरमाए। तो क्या हम लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला के जो अहकाम है तो वो उसमें कोई जुल्म है, ज्यादती है औरतों के ऊपर या किसी के ऊपर भी? मगर हम लोग चूंकि औरतें हैं तो हम लोग अपना सोचेंगे ना कि औरतें आज क्या कर रही है, और समझती है कि नहीं हम ये तो जुल्म है हम लोगों के ऊपर, विरासत में यानी आधा एक हिस्सा क्यों है, हर इसमें कितनी बातें हैं। तो ऐसे लोग कहते हैं, तो इससे हम लोगों को यह, जबकि अल्लाह ताला तो सबसे ज्यादा रहमान है और सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला। और देखिए इस्लाम से पहले औरतों की तो कोई हैसियत ही नहीं थी, जब इस्लाम आया तो औरतों को इतने हुकूक दिए सुभान अल्लाह, विरासत में और हर चीज का बारे में, और जो भी नेक अमल करेंगे उसको बराबर अजर है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। फिर भी जो है वो समझते हैं क्या जुल्म करेंगे, यहाँ जो है ना यहीफा के वो जुल्म करेगा, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल जुल्म करेंगे। यहीफा याफा यानी दूसरे के हक में फैसला करने में एक जानिब झुक जाना और इंसाफ ना करना। तो अल्लाह ताला ने तो जुल्म को तो अपने ऊपर हराम किया है, और अल्लाह ताला ने बंदों से भी क्या किया है, फरमाया कि तुम आपस में भी जुल्म ना करो। तो फिर किस तरह से ना, तो हमारे लिए इसमें क्या सबक है, क्या लेके उठेंगे कि जब हम अल्लाह ताला का कोई हुक्म हमारे सामने आता है तो जब हम नहीं मानते ना, तो ये तीनों में से कोई एक ही वजह होगी, जिस तरह से कुरान में अल्लाह ताला ने बता दिया। एक तो क्या, या तो दिल में निफाक का रोग होगा, दुनिया की मोहब्बत का, निफाक की बीमारी क्या कह रहे थे ना, और उसके यानी कि निफाक की बीमारी में यानी दुनिया की भी मोहब्बत होती है, दुनिया में दिखावा भी होता है, रियाकारी भी होती है, सब बीमारी है ना निफाक की। तो या तो दिल में बीमारी है, हाँ, क्या लोगों को पता हो या लोग खुश हो या लोग मेरी तारीफ करें, और फिर इसी तरह या तो दूसरा कि अल्लाह ताला यानी ये सोचना कि शक करना कि पता नहीं ये सही है क्या नहीं, या आज के जमाने के लिए ये हुक्म है क्या नहीं, और या तीसरा कि ये समझना कि जो है वो ये जो हुक्म है तो ये तो कैसे पॉसिबल है, ये तो यानी ये जुल्म है ये तो ये समझना। तो ये सारी बातें आएंगी। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे, हाँ, और बोलने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आज तक जो कमी कोताहियां होते रही ना अमल के जरिए, अल्लाह ताला और जुबान के जरिए भी, के वादा करते और वादा खिलाफी करते, मुनाफिकत की 4 निशानियां क्या बताई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बताए झूठ, जल्दी से। वादा खिलाफी, जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा वादा करे तो वादा तोड़े, और जी, जो अमानत में खयानत करे, मेहनत करे, अमानत में खयानत करे, झगड़ा करे और तो बात गाली करे तो गाली झगड़ा करे। गलौज करे, हाँ, झगड़ा करे। तो ये सारी निशानियां है ना मुनाफिकत की। तो अल्लाह ताला हम सबको इसे महफूज रखे, और हमारा दिल की बीमारी यानी जब दिल के अंदर ईमान की हकीकत नहीं बैठती तो बीमार दिल शक के रास्ते में चल निकलता है, और शक निफाक की बुनियाद है। यानी दिल के अंदर जब ईमान नहीं रहता ना, मजबूत ईमान, ईमान तो होता है कम ज्यादा रहता है, मगर जब इतना मजबूत नहीं रहता तो फिर बीमार दिल में जो है वो शक की बीमारी होती है, और फिर वो इंसान जो है वो निफाक की तरफ बढ़ता है। तो शक की बीमारी की वजह इंसान यानी इंसान को अल्लाह ताला के अहकामात के बारे में शक होता है, अल्लाह ताला के अदल के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, यानी उस टाइम लिया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, और अभी जो लोग कहते हैं ना वो हदीस को जो नहीं मानते,
تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر شک رکھا تو اس کے لیے ہو جاتے تھے. چلے اور آپ سب جانتے ہیں نا کہ نفاق کا جو معنی ہے وہ کیا ہے. نفاق نون فا قاف یعنی کیا, چھپانا, حقیقت پر پردہ ڈالنا. اور شرعی یعنی منافق کو منافق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی حقیقت یعنی جو اندر ہوتا ہے نا اس کو چھپاتا ہے, اندر جو برائی رہتی ہے نا اس کو چھپاتا ہے اور باہر صرف اچھائی دکھاتا ہے, حالانکہ اندر وہ بہت کوڑ رہا ہے, کسی سے بغض رکھ رہا ہے, بہت دل میں حسد جلن ہے کسی کے لیے بھی, اور سامنے بہت اس کو بٹرنگ کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے. یعنی جو برائی ہے نا وہ اندر چھپاتا ہے اور دکھاتا ہے اچھا ہے. تو اور شرعی اصطلاح میں نفاق کا معنی کیا ہے, اسلام کو ظاہر کرنا اور کفر کو دل میں چھپانا, یا خیر کو ظاہر کرنا اور شر کو چھپانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظاہر اور باطن کے فرق کو دور کرے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کا ظاہر اور باطن دونوں بھی نورانی کر دے نا. اور منافقین کی کچھ نشانیاں ہوتی ہے, کچھ علامات ہوتی ہے جو ہم لوگ پورے قرآن میں الحمدللہ پڑھ چکے. تو سب سے پہلے وہ جھوٹ بولتے ہیں, ہے نا. منافقین جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں, جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں فرمایا ہے آیت نمبر 1, ان المنافقین لکاذبون. تو اگر کسی کے اندر ابھی بھی جھوٹ کی عادت ہے کہ وہ اگر کوئی بات پکڑی جاتی ہے یا کوئی بھی بات, چلے سب سے چھوٹا اگزامپل ہم آپ کو دیتے کہ اگر کچھ کھانا کچھ غلط بن گیا, اچھا نہیں بنا, ٹیسٹی نہیں بنا, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں, جج کرانے کی کوشش کرتے کہ نہیں بہت, ہاں وہ مسالے صحیح نہیں تھے, وہ آج اس بار کچھ الگ ہی ہم آئے سب تھے, لوگ, وہ آنین ٹھیک نہیں تھا. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ہے نا. کس طرح سے وہ جو ہوتا ہے بات کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے. چلے کہہ دینا چاہیے نا ہم لوگوں کو بھی, کیا تھوڑی اپنی عزت کم ہو جائیں گی. مگر پھر بھی نہیں, ہم نے تو صحیح ڈالے تھے نمک, پتہ نہیں کیسے زیادہ ہو گیا, وانٹا چھوٹا ہو گیا شاید. اللہ معاف کرے, استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ سے بچایا نا, بڑے اور چھوٹے, ہر جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے نا, بڑا اور چھوٹا کیا. تو جب بھی جھوٹ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ پھر وہ منافقت کی نشانی ہے, اور پھر ان کے لیے کیا سزا ہے, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا, اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. کس وجہ سے, بما كانوا یکذبون, کہ وہ جھوٹ بولتے. سورہ البقرہ. اللہ تعالیٰ جھوٹ سے محفوظ رکھے. پھر اسی طرح منافقین جو ہے وہ مکر و فریب اور دھوکہ دیتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا, یعنی لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دیتے. اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل تھی, مگر یہ ڈیٹیل ہم ابھی نہیں جائیں گے, بس یہ پوائنٹس بتا کے جائیں گے, کیونکہ یہ پہلے بھی ایک بار ہم نے, یاد نہیں کہ کون سے سورہ میں یہ ہم پورا ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں. ابھی بس اس کے پوائنٹس بتاتے ہوئے آگے جائیں گے. اصلاح کے بجائے, کسی کو اگر یاد ہے تو بتائیے, تاکہ وہ کھول کے ایک بار پڑھے نا کہ کیا کیا ڈیٹیل اور ہم لوگ اس میں پڑھ چکے ہیں. اصلاح کے بجائے فساد کرتے ہیں. اس کی دلیل سورہ البقرہ آیت نمبر 11, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں, تو کہتے نہیں ہم تو اصلاح کر رہے. اب اس میں دیکھیں اپنا کئی فٹ ہو رہے ہیں یہاں. فساد, اصلاح کے بجائے فساد کرنا. کوئی فیملی میں کوئی میٹر ایسا ہوتا ہے تو وہاں اصلاح کرنے کے بجائے ان کو اور بھڑکانا دوسرے کے خلاف, لوگوں کو, کہ ہاں اس نے ایسا بولی تھی آپ کے بارے میں. جبکہ اللہ تعالیٰ اصلاح, اور اصلاح کے لیے جو ہے نا, اصلاح کرانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تب بھی جائز ہے. جھوٹ جو ہے نا اس میں جائز ہے, کہ اگر کسی دو لوگوں کو ملانا ہو نا تو ان کو بولنا کہ نہیں وہ تو آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے. کبھی یہ بات نکلی زبان سے کہ ہاں نہیں وہ تو ایسا بول رہی تھی, کہ ایسا بولتے ہیں. ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے, کوئی کسی کو نہیں دیکھتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ والقی معاذیرہ, بلکہ انسان تو اپنے نفس کو ہی خود ہی اچھی طرح سے جانتا ہے, چاہے کتنے بھی عذر اور بہانے کریں ہم لوگ. پھر اظہاری کرتا ہے جیسے, اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ تمہیں اپنی مہربانی سے مال اور دولت عطا
کریں گا, اللہ انہیں اپنی مہربانی سے مال و دولت عطا کریں گا تو ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بن جائیں گے. پھر جب اللہ نے اپنی مہربانی سے انہیں مال عطا کر دیا تو بخل کرنے لگے اور اپنے ہاتھ سے پھر گئے. تو یہ دیکھیں, یہ ہوتا ہے کبھی کہ ہاں کچھ مصیبت آ گئی, کیا ہو گیا, تو ہم اتنا اتنا صدقہ کریں گے, یہ دیں گے, یا ہمارے پاس اتنے پیسے رہے نا تو ہم اتنے مسجد کو دیں گے اور اتنے اس کے لیے. اور جب پیسے آ گئے, جب پاکٹ منی مل گئے تو اپنی ضرورت یاد آئی کہ نہیں یہ تو میری ضرورت ہے تو میں یہ خریدتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا. اور پھر نماز میں سستی کرنا, کتنی نمازیں ہے وہ بہت خوشی اور خضوع سے پڑھتے ہیں, خضوع سے, اور کتنی نمازیں سستی کے مارے پڑھتے ہیں کہ بس ریچولز ادا کر رہے ہیں, اٹھ بیٹھ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پر کرنا. کیا آتا ہے اس کے بارے میں سورہ نساء میں, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ, سستی. استغفر اللہ العظیم ربی من کل ذنب واتوب الیک, اللهم اغفر لي وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات. یراؤون الناس, اور دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو, یعنی نماز بھی پڑھتے نا, نماز ہو, زکوٰۃ ہو, روزہ ہو, تو سب کو بولتے پھرتے یراؤون الناس کہ ہاں دیکھو ہمارا روزہ ہے, ہمارا دیکھو نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ معاف کرے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور اللہ تعالیٰ کو تو بہت کم ہی یاد کرتے نماز میں. جبکہ نماز میں کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ, کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو ہم لوگ نماز میں بھی کیا کیا یاد کرتے ہیں, اور کھانا جلیں گا, اس میں وہ ڈالنا ہے, اس سے بات کرنا ہے, یہاں جانا ہے, وہ جانا ہے, پوری پلاننگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائے, اور برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف, کہ منافق مرد اور منافق عورتیں بعض میں سے بعض یعنی ایسے, یعنی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو برائی کا حکم دیتے ہیں, یعنی وہ ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں. منافقین جو ہے منافقین سے ہی دوستی رکھنا پسند کرتے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ میں یہی کام کرتے ہیں کہ برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا. جبکہ ہمارے لیے کیا ہے, کیا حکم دیا گیا ہے کہ انتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کیا حکم دیا ہے کہ تم بہترین امت ہو, نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے, تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. مگر ہم لوگوں کا کیا حال ہے, کس بات کا ہم حکم دیتے ہیں, کتنی نیکی کا حکم دیتے ہیں, کتنی خود نیکی کرتے ہیں, اور کتنی نیکی کا حکم دیتے ہیں. اچھا ابھی اچھا یاد ہے حکم کے بارے میں, وہ کل جو آپ لوگوں کو بتایا تھے, جو دن اور رات کے جو دن اور رات میں مسلسل ذکر کرنے سے افضل ذکر جو ہے, تو وہ کس نے پڑھا بتائیے, ایمانداری سے بتائیے, اپنا ہینڈ ریز کیجیے, ہم دیکھ رہے اس میں. اوکے, اللہ کرے کہ سبھی ہو, بس 2 ہینڈ ریز. دیکھیں اتنی اس کی فضیلت بتائے تھے, تو یہ کیوں فضیلت بتاتے ہیں ہم. جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زکیہ, یہ جو فضیلت ہے بار بار کیوں بتائی جاتی میم ہے, اس کو کتنے بار دفعہ پڑھنا ہے, مینس ایٹ لیسٹ ون ٹائم, صبح اور شام. جی جی اوکے انشاءاللہ. آپ کو پڑھنا ہو, مگر وہ افضل ذکر ہے, یعنی دن رات, یعنی اگر کنٹینیو بھی ہم لوگ ذکر کرتے رہے نا تو اس سے افضل ذکر ہے. اس کو میننگ پڑھیں گے تبھی سمجھ میں آتا ہے نا. سبحان اللہ, سبحان اللہ عدد ما خلق, کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے, اللہ تعالیٰ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے, جتنا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی گنتی کے برابر. سبحان اللہ, مخلوق کی گنتی, مخلوق کتنی زیادہ ہے, تو اتنے زیادہ ٹائم ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں. وہ ایک بار پہلے آپ لوگ سمجھئے
اور پھر وہ پڑھیے تو پھر اس کا اور ہی یہ ہوگا انشاءاللہ. ہاں پھر سبحان اللہ ملء ما خلق کہ پاک ہے میرا رب، یعنی اللہ تعالیٰ تمام عیب اور نقص سے پاک ہے. ملء جس سے بھر جائے، ملء جس سے بھر جائے، ما خلق جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کی تخلیق ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا اس سے بھر جائے. یعنی اتنی بار ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. چلو ابھی دیکھتے تو کتنے ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ کیا ہے کون ہو گیا؟ چلے کوئی بات نہیں. ابھی جنہوں نے نہیں شروع کیا تو وہ کوشش کیجئے. اور یہ مارننگ ایوننگ کے جو اذکار ہم بھیجتے نا، اس میں لاسٹ میں جو ہے نا وہ نیچے وہی ہے. ہاں تو وہ پلیز آپ لوگ پڑھتے جائیے. جو بھی ہم لوگ سیکھتے ہیں اس پر فوراً عمل نہیں کیے نا تو شیطان اس کو بھلا دیتا ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں نہیں بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے. وہ بعد میں نہیں ہوتا. اور کتنے بھی مصروف ہونا تو یہ سارے جو کام کرنا ہے نا، صبح شام کے اذکار ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، صدقہ خیرات ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار ہوئی، کتنے بھی مشغول ہونا تو یہ کام پلیز کسی کو بھی نہیں چھوڑنا. کیونکہ جب تک ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط نہیں کریں گے، ہم ثابت قدم نہیں رہ سکتے ہیں دین پہ. ہم پھسلتے رہیں گے. تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے نا یہ سارے سہارے لینا ہم لوگوں کو ضروری ہے. چاہے پھر صبح شام کے اذکار ہو، اور جن کی فضیلت بہت زیادہ ہے وہ اذکار ہو، اور قرآن مجید کی تلاوت. آپ بولیں گے نہیں ہم کو تو اتنا ترجمہ پڑھنا ہوتا ہے تو ہم کہاں تلاوت کریں گے. نہیں، تلاوت آپ کو کرنا ہے. وہ مرنے کے بعد اس کا اجر دیکھیں گے نا کہ ایک لفظ کا جو ایک حرف کے 10 نیکی ہے، تو سوچیں گے کہ کیوں نہیں ہم نے تلاوت کیے. تو اس کو اپنے اوپر پابند کیجئے کہ نہیں مجھے کوارٹر پارا یا 2 رکوع یا ہاف پارا یا جتنا بھی ہے اس کو پابند بنائیے اپنے آپ کو کہ نہیں مجھے کرنا ہی کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نہیں تو ابھی سے ایک ہم سوچ رہے کہ ایک لسٹ ڈالوں، کتنے دن سے ہمارے دماغ میں آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ویسا بھی ہم کریں گے. پھر آپ لوگ بس چیک کیجئے کہ ان میں سے کیا 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 اور کیا کیا غلطی تو نہیں کی. غیبت نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، ریاکاری نہیں کرنا، بدگمانی نہیں کرنا. تھوڑے سے 4-5 ہی ہم کر کے انشاءاللہ ڈالیں گے. تو آپ ٹک مت لگاتے بیٹھیے، بس دیکھیے آج کا آپ کا کمپلیٹ ہوا کیا نہیں ٹارگیٹ. ہاں اور اپنے برائیوں کو تزکیہ ہے یہی چیز نا کہ اپنے اچھائی کو اور بڑھانے کی کوشش کرنا دن بدن. پھر وہ حدیث یاد کیجئے، مفہوم جس کا ہے کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہیں ہو. تو ہم لوگ کل تو نیکی کیے تھے اور آج کچھ بھی نیکی نہیں کیے تو پھر کیسا ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت، ہم لوگ جب استقامت کی دعا مانگتے ہیں نا تو عمل بھی کرنا چاہیے. چلے پھر آگے کیا ہے ان لوگوں کی جو خرابی ہے، وہ ان لوگوں کی یعنی منافقین کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. ہاں اللہ کی راہ میں آنے والی آزمائشوں کو برداشت نہیں کرتے اور دین سے پھر جاتے ہیں. اور اس کی دلیل بھی ہم لوگ سورہ حج میں آیت نمبر 11 میں پڑھ چکے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کنارے پر رہتے. کنارے ہے نا، جہاں دل چاہ جو ایزی ہے اس کو تو کیے، جو نہیں چاہ رہا چلو اس کو نہیں کیے تو کنارے سے ہٹ گئے، اس طرف ہو گئے ہے نا. اور اگر انہیں دنیائی بھلائی ملی تو اطمینان کے ساتھ لیتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش انہیں آتی ہے تو پلٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حال پر رحم فرمائے. پھر اسی طرح مسلمانوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے نا تو خوش ہوتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. کیا ایسی تو نہیں ہے نا ہم تو مسلمان ہیں تو پھر کیوں خوش ہوں گے. ہاں جو آپ سے اچھے اور دین میں مسلمان ہوں گے تو ان کو یا جن سے بھی آپ کو کچھ ہوگا تھوڑا بہت تو ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے حالانکہ وہ مسلمان ہے تب آپ کے دل میں خوشی تو نہیں ہوتی ہے نا، تو وہ منافقت ہے. اگر وہ کسی کے دل میں ہے تو وہ منافقت ہے. سورہ توبہ میں دلیل ملتی ہے وہی یوسف کا حسنتاً تسؤہم، یعنی تمہیں جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے. یعنی اگر کسی کا کچھ فائدہ ہوا، کوئی کامیاب ہو گیا، کچھ اچھا ہوا، کچھ ترقی ہوئی یا کچھ اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو بری لگتی ہے. اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے معاملے میں پہلے ہی سے احتیاط برتی تھی، اور وہ خوشی لوٹ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی فرمایا. پھر 9 ہے وہ یعنی زبانی دعوے بہت کرتے، چرب زبان ہوتے ہیں،
اور ایسی باتیں زبان سے کرتے کہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہو جائے، یعنی وہ نظر بھی ایسے آتے ہیں، بہت اٹریکٹیو نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو اچھے سے پریزنٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں تو اچھے سے پریزنٹ نہیں کرنا، مگر دکھاوا بہت ہوتا ہے اور باتیں بھی بہت لمبی لمبی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کی دلیل بھی ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ اگر آپ انہیں دیکھیں گے، سورہ منافقین کی آیت ہے، اگر آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو بھلے لگیں گے، اور اگر بات کریں گے تو آپ ان کی بات سنتے ہی رہ جائیں گے، گو وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی خوبصورت لکڑیاں ہیں، وہ کاف کی ہوئی لکڑیاں جو رہتی نا خوبصورت ڈیزائن کی ہوئی، تو وہ مگر وہ ایک دھکے سے جو ہے وہ گر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے. اور پھر اسی طرح اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کی بجائے اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اطاعت سے منہ موڑتے، جو کہ ہم لوگ سورہ نور آیت نمبر 47 اور 48 میں دیکھ چکے. تو یہ ساری تھی، اور بھی دوسری بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں چیک کرنا ہے کہ ہم میں کیا کیا ہے، اور پھر اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے. ایک ایک کی چیز کے اوپر محنت کرنی ہے نا. اگر جھوٹ کی عادت ہے تو یا کوئی بھی عادت ہے تو اس کو چھڑانے کی کوشش کرنا ہے. ہاں، تو ہم سب کو جو ہے وہ اس کے بارے میں یعنی دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے کہ ہاں وہ ایسا کرتی ہے، اس نے ایسا بولی تھی، وہ ان کے اندر ہے منافقت. نہیں، ہمیں اپنی برائیوں کو دیکھنا ہے. کیونکہ سبحان اللہ، دیکھیں صحابہ کرام سے زیادہ کوئی متقی اور پرہیزگار ہوں گے اس زمین پہ؟ ہاں، سب سے زیادہ بہترین جو لوگ تھے تو وہ لوگوں کے بارے میں آتا ہے. ابن ملیکہ کہتے ہیں کہ 30 صحابہ کرام کو پایا جن میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا خوف تھا. یعنی وہ صحابہ کرام وہ اپنے اوپر نفاق کا خوف رکھتے تھے، یعنی وہ ڈرتے تھے کہ کہیں وہ منافق تو نہیں ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عمر بن خطاب کہ جب وہ راستے پر چلتے تھے نا تو شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنے مضبوط ایمان والے تھے، سبحان اللہ، کہ شیطان بھی ان کو یہ نہیں کر سکتا تھا. تو اتنے مضبوط ایمان والے، اور جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خصوصی دعا کر کے طلب کیا اللہ تعالیٰ سے، اور جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، تو وہ حضرت عمر بن خطاب، حضرت حذیفہ بن یمان. کون تھے حضرت حذیفہ بن یمان؟ جلدی سے بتائیں. رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بارک اللہ فی علمک، بارک اللہ فی علمک وصالح. رازدار رسول کے جنہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے اور منافقین کے نام بھی بتائے تھے، تو وہ حضرت حذیفہ یمان کے پاس آ کر کہتے تھے حضرت عمر بن خطاب، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام تو منافقوں میں نہیں لیا؟ دیکھیں وہ اتنے متقی اور پرہیزگار کہ جب وہ امیر المومنین بنے تو کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو، اور اس سے پہلے بھی کہ کس طرح سے اپنی ہر چیز کو قربان کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. تو وہ ڈرتے تھے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تو نہیں لیا منافقین میں. اور ہم لوگ سب کر کے بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ خالص مومن سمجھتے ہیں نا، وہ اچھے پکے مومن. اور اسی طرح حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حنزلہ جو تھے، جو کیا تھا ان کی کیا خصوصیات آپ کو یاد آئی؟ جلدی سے بتائیے. کچھ یاد آیا؟ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ. ملائکہ نے ان کو غسل دیا تھا. نہیں میم، حضرت منافقت ہو گیا اگر بولتے راستے میں جاتے بھی بول لیتے رہتے. ہاں نہیں، وہ مگر خصوصیات ہم نے پوچھے تو بالکل صحیح. فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا کہ جب نکاح ہوا تھا اور جب ان کا وہ بیوی سے ہم بستری کیے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم دیا تو بغیر غسل کر کے جہاد کے لیے نکلے اور اسی میں شہید ہو گئے. تو وہ جو تھے کہ لوگوں نے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ جب وہ جنازہ اٹھایا گیا تو پانی جو تھا وہ ٹپک رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں. سبحان اللہ، فرشتوں نے انہیں غسل دیا. سبحان اللہ. تو وہ راستے پر کہتے ہوئے جا رہے تھے، نافق الحنزلہ، نافق الحنزلہ، کہ حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو راستے میں ملے تو پوچھنے لگے کیا کہتے جا رہے ہیں کہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کسی کو یاد ہے تو بتائیے، پہلے بھی ہو چکا یہ. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیں بیٹھتے وہ کیفیت نہیں ہے. جی صحیح ہے کہ جب ہم لوگ
نہیں تو پھر حضرت ابو بکر میم رضی وہ اللہ تھا نا کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے ہیں تب ایمان کا لیول الگ ہوتا ہے، جب گھر جاتے ہیں تو الگ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں تو پھر کیا کرتا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ میرا بھی یہی حال ہے، تو پھر دونوں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا تھا، یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں بہت ایمان بار۔ یہ نا بڑھتا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ نہیں اللہ اگر اسی طرح سے اگر تمہارا ایمان رہتا ہے تو فرشتے تمہیں راستے میں مسافر کرتے ہیں۔ جی بارک اللہ فیک ساجدہ، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک، کہ اگر ویسا ہی سیم ایمان ہوتا جیسا تمہارا میری مجلس میں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو فرشتے آ کر آپ سے مصافحہ کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو یہ انسان ہے نا، تو انسان جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ کم زیادہ ہوتے رہتا ہے، کہ کبھی ابھی دیکھیں ہم لوگ قرآن کی مجلس میں تو ابھی اپنا ایمان کچھ الگ ہے، پھر بعد میں اٹھ کے دوسری کوئی مجلس میں جائیں گے یا کوئی اور لوگوں سے فون پہ ہی بات کرنے لگیں گے، پھر دیکھیں اپنا چیک کیجئے اپنا ایمان کا لیول اوپر نیچے ہوتے رہتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس میں کوئی بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھے کہ نہیں ہم تو بہت پکے اور سچے مومن ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں منافق ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی ہے کیا، نفاق سے ڈرتا مومن ہی ہے، اور نفاق سے بے خوف منافقین ہوتے ہیں، یعنی ان کو ڈرنے رہتا ہے کہ وہ منافق ہو گئے۔ سمجھ میں آئی یہ بات، نفاق سے ڈرتا مومن ہی ہے اور نفاق سے بے خوف منافقین ہوتے ہیں۔ تو اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعین من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، آخر کی دعا ہے، جلدی سے کر کے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں بات سمجھ میں آ گئی نا ساری منافقین کی باتیں؟ جی میم اللہ تعالیٰ الحمد للہ۔ سمجھ سے یاد رکھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے، اور ایک دوسرے کو بھی یاد دہانی کرنے والا بھی بنائے نا۔ چلو آیت نمبر 51، انما، ابھی یہاں جو ہے وہ مومنین کے بعد بات آئی ہے کہ اس کے خلاف مومن کا جو رویہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ انما، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما بے شک کانا ہوتا ہے، قول المؤمنین مومنوں کا، اذا دعوا الی اللہ جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی طرف اور رسول ہی اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم کہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ان یقولوا وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، کیا کہتے ہیں مومن کہ ہم سن لیا ہم نے اور مان لیا ہم نے، واولئک اور یہی لوگ، ہم المفلحون یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور آگے کی بھی پڑھتے کیونکہ یہ انہی کی صفات بتائی گئی ہے مومنوں کی، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ اور جو اطاعت کریں گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ اور ڈریں گا اللہ سے، وَيَتَّقِ اور تقوی کریں گا اس سے، فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہیں، ہم الفائزون یہ ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، دیکھیں پہلے آیا مفلحون فلاح پانے والے ہیں مومن، سبحان اللہ، قد افلح المؤمنون وہ یاد کیجئے ساری صفات، ہاں۔ اور یہاں بھی آیا کیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور کہے کہ سمعنا و آطعنا سن لیا ہم نے اور اطاعت کریں گے، تو وہی لوگ کامیاب فلاح پانے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر کیا آیا سیکنڈ آیت میں، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گا اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کریں گا، وَيَخْشَ اللَّهَ اور ڈریں گا اللہ تعالیٰ سے، وَيَتَّقِي اور تقوی اختیار کریں گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مومنین یعنی مومن اور منافق میں فرق، پیچھے جو تھا وہ کیا تھا، جب مومنوں کو کے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لوگ مومنوں کو جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں، سمینا و اطعنا سن لیا ہم نے اور ہم عمل کریں گے، اور تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب ہونے والوں میں شامل کیا۔ جبکہ منافقین کے لیے کیا تھا کہ جب بلایا جاتا ہے ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تو کیا کرتے تھے، آپ بتائیے، ابھی پیچھے ہوا، آپ بتائیے کیا کرتے تھے وہ؟ منہ پھیر لیتے تھے، اعراض کر لیتے تھے۔ اعراض برت کی بارک اللہ فی علمک و صالح عملک، منہ پھیرتے تھے اور اعراض کرتے تھے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جہاں بات آتی تھی نا، تو جہاں کام آتا تھا نا، عمل آتا تھا، زبان سے تو کہتے تھے وہ بھی کہ سمعنا، لیکن جب سمعنا کہتے تھے لیکن جب عمل کی بات آتی تھی تو کیا کہتے تھے، منہ موڑتے تھے، اعراض کرتے تھے، یعنی منہ بھی موڑتے تھے اور دل سے بھی اعراض کرتے تھے۔ تو منافقین کے برعکس مومن کا طرز عمل
جو ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے تو وہ دل کی خوشی سے چلے آتے ہیں. مومن اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آنے پر وہی کرتے ہیں جو فیصلہ ہو جائے، یعنی کہ قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. یہاں جو بات ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، تو ابھی تو ہم لوگ یعنی اللہ اور اللہ کی طرف رسول کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق پھر وہ عمل کرتے ہیں. جب کوئی احکام پڑھتے ہیں نا تو اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. پھر وہ نہیں جاتے اسکالرس کے پاس کہ ہاں اس کے لیے کیا ہے فتویٰ، اس کے لیے کیا ہے، کیا ایسا کر سکتے ہیں، کیا ایسا نہیں کیے تو چلیں گا کیا، ایسا نہیں پوچھتے وہ. پھر ان کو اگر مشکل لگتی ہے عمل کے لیے تو، اور ان کے خواہش اور ان کی مرضی اور اپنے مفاد کے مطابق نہیں ہو پھر بھی وہ اس کے اوپر عمل کرتے. اور یہ جو پیچھے آیت نمبر 52 آئی نا، آیت نمبر 52، تو سبحان اللہ یہ بھی بہت جامع آیت ہے. اس کے بارے میں جو بات آئی ہے نا کہ مومنوں کی اس میں صفات بتائی گئی ہے صرف ایک آیت میں 1 2 3 4 یہ 4 لفظوں میں جو ہے وہ پورا دین سمویا ہوا ہے. اور سبحان اللہ، اور یہ جو ہے وہ مومنوں کی صفات بتائی گئی ہے. اور جو کامیاب ہونے والے ہم الفائزون، جو فیضیاب ہونے والے یعنی، اور فائزون یعنی کہ جو جہنم سے بچائے جانے والے اور جنت میں ڈالے جانے والے. تو ان لوگوں کی یہاں کیا صفات بتائی گئی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی فرائض کو پورا کرتے ہیں، وَرَسُولُهُ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی کہ سنتوں کو پورا کرتے ہیں. تو دیکھیے سب اپنے اپنے فرائض کو سوچے، تھوڑا امیجن کیجئے، غور و فکر کیجئے. فرض میں کیا کیا آتا ہے؟ ساری چیزیں آتی ہے نا، وہ کر رہے کیا پورا کرنے کی کوشش کر رہے، اور سنتوں کا کتنی پابندی کر رہے، چاہے پھر وہ سنت نماز ہو یا سنت طریقہ ہو کھانے کا، پینے کا، گھر سے نکلنے کا، لوگوں سے معاملات کرنے کا. تو سنتوں کو کتنا پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کوتاہی ہوتی ہے اللہ عمل میں بس تو ہی معاف فرما. اللہ تعالیٰ ہم لوگ تیرے کمزور بندے ہیں، یا اللہ درگزر فرما. رب اغفر لی وارحمنی وانت خیر الراحمین. رب اغفر لی وارحمنی وانت خیر الراحمین. رب اغفر لی وارحمنی وانت خیر الراحمین. اور پھر تیسری صفات کیا ہے؟ وَيَخْشَى اللَّهَ اور وہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. خشیت کس خوف کو کہتے ہیں؟ خشیت بہت بار ہو چکا ہے، بتائیے کہ تھک گئے آپ اللہ لوگ. سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرنا. اللہ سے ڈرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ، کہ ہم اللہ دیکھ کو رہا دیکھ ہے. رہے ہیں، اور ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر وہ بھی نہیں سوچ سکتے تو ایسا سوچے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا وہ احسان ہے نا، ہم جی. کا درجہ. اور کوئی؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے عمل اللہ کرنا. یہ سب بولیں گے تو کیسے سمجھیں گے؟ جی اللہ سے خوف اور امید کے ساتھ ڈرنا، یعنی اللہ سے زندگی بسر. جی جی چلے، بارک اللہ فعل میں کون سوال ہے معلوم ہے نہیں اللہ تعالیٰ. جی ہمیں دیکھ رہا ہے. جی. خشیت اللہ یعنی سے ڈرتے ہوئے برے کام کو مطلب ڈرتے ہوئے برے کام کو کرنا چھوڑ دینا. خشیت یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب اور خشیت یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی. یہ ہو چکا ہے، لکھا چکے جی ہیں. خوشو، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جی رحمت میم، کے جی مطابق میم. اس سے ڈرتے ہوئے عمل کرنا، ایسا کچھ تو ہے خوشو. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی کی وجہ سے اس سے ڈرنے، یعنی یہ نہیں کہ خوف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، یعنی جانتے کہ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی کی وجہ سے اس سے ڈرنا. اور یہ ڈر کس کے لیے ہوتا ہے؟ کہ پہلے جو ماضی میں جو گناہ ہو گئے نا، جو گناہ جو خطا ہو گئے، تو اس کے بارے میں ڈرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا یعنی قادر ہے کہ وہ ہمیں عذاب دے اور وہ ہمیں اس کی سزا دے. تو یہ سوچتے ہوئے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی سے ڈرنا. جو ہمارے اس ماضی میں جو گناہ خطا ہو گئی اس کے بارے میں ڈرنا، اور پھر توبہ استغفار کرنا. تو خشیت یہ ہوتی ہے، یعنی آنے والے گناہوں کا نہیں. خشیت کیا ہے؟ کہ جو ہو چکا ہے نا تو اس کا خوف کھانا کہ کہیں یعنی اتنے جو ہمارے سے، اور آج ہمیں اتنی جب آیت پڑھ رہے نا تو آج ہمیں یہ خشیت آنی چاہیے نا کہ اتنا کچھ ہم لوگوں نے پڑھ لیے، اتنے احکام اور اتنی باتیں، سبحان اللہ، اور اتنا منافقین کے بارے میں. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی سے، اور عاجزی اختیار کرنا چاہیے، اور اپنے گناہوں اور خطاؤں سے ڈرنا چاہیے، کے بارے میں ڈرنا چاہیے.
اور پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. اور وہ یتقی کیا ہے؟ اور تقوی اختیار کرے یعنی مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور کے ڈر سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو یہ میرا عمل پسند نہ آئے. تو اس کے لیے تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارنا. گناہوں سے بچ بچ کر یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور گناہوں سے بچتے ہوئے جو ہے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرنا کہ کہیں میرے سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں کوئی ایسی مجلس میں نہ آ جاؤں کہ جس میں جا کر میں میرا ایمان جو ہے وہ کم ہو جائے اور مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے. ایسے لوگوں سے پھر ملتے دل ہو کہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا مجھ سے یہ گناہ ہو جائے. تو یہ سوچتے ہوئے یعنی مستقبل کے بارے میں جو ہے وہ گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا. اور اس کے بارے میں بہت اچھی ایک اس میں حدیث آئی تھی، یہ حدیث نہیں ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے تھے اور اچانک ایک رومی آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی شہادت کا کلمہ پڑھا، سبحان اللہ، یعنی مسلمان ہو گئے، ایمان لائے، یعنی میں گواہی یعنی شہادت کی گواہی دی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کے لیے مسلمان ہوں، یعنی مسلمان ہو گیا. انہوں نے پوچھا اس کا کوئی سبب، یعنی کیا سبب بنا اس جو تم مسلمان، رومی تھا وہ ایک نان مسلم تھا. تو وہ کہنے لگا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے تورات، زبور اور پچھلے انبیاء کی کتابیں پڑھی. تورات کس پر اتری تھی؟ داؤد علیہ السلام پر. داؤد علیہ السلام. تورات داؤد علیہ السلام پر تورات تھی. موسیٰ علیہ السلام پہ اور زبور داؤد علیہ السلام پر زبور تورات، زبور داؤد علیہ السلام زبور جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کی ہے. ہم دیکھ رہے ہم چیک کر رہے تھے کہ میں کتنا بھی صحیح صحیح سوچ رہی جواب. ہوں. تورات جو ہے وہ یہودیوں کی جو کتاب ہے وہ تورات ہے نا، جی اور موسیٰ علیہ السلام پر جو اتری، نصارہ کی عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہوتی عیسیٰ وہ، علیہ جی اور زبور جو ہے وہ زبور داؤد علیہ السلام پر. داؤد علیہ السلام. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تورات، انجیل نہیں، تورات، زبور اور پچھلے انبیاء کی کتابیں پڑھی، مگر حال ہی میں مجھے ایک مسلمان قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوا سنائی دیا تو معلوم ہوا کہ ایک چھوٹی سی اس آیت نے تمام پچھلی کتابوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے. کیا کہنے لگا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ایک قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا چھوٹی سی، تو اس ایک آیت نے تمام پچھلی کتابوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے. تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے نا، یہ جو آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. تو ہمیں بھی یہ آیت یاد رکھنی ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے. دیکھیں پھر کیا ہوا کہ پچھلی کتابوں کا آیت پڑھی ہے اور پھر اس نے پڑھی اور پھر اس کی تفسیر بھی کی، یعنی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ یعنی کہ فرائض کو انجام دے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی کہ حدیث کی پابندی، سنت کی پابندی کرنا، اور وَيَخْشَ اللَّهَ یعنی پچھلی زندگی کے متعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. اور تقوی یعنی کہ آئندہ زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا. تو جو انسان ان چاروں چیزوں پر عمل کرنے لگے وہ فائزون ہوگا. تو سبحان اللہ. اور جہنم سے یعنی اور فائزون یعنی کیا؟ جہنم سے بچنا اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے جامع کلمات عطا کیے جن کے الفاظ مختصر
اور معنی بہت وسیع ہے. تو سبحان اللہ، یعنی یہ جو ایک آیت ہے نا وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ چھوٹی سی آیت ہے اور اس میں پورا دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی پیروی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے یعنی ڈرنا، اس کے عظمت کی وجہ سے ڈرنا، اور جو پچھلے گناہ ہو گئے اس کے لیے توبہ استغفار کرنا، ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، ہے نا. کیونکہ دیکھیں مومن ڈرتا ہے، کون ہے مومن جو ہے وہ ڈرتا ہے نا، اور وہ اپنے گناہوں کو کیسے سمجھتا ہے کہ جیسے کوئی پہاڑ ہے اور اس کے پہاڑ نیچے پہاڑ ہے. پہاڑ کے اور وہ اوپر بیٹھا ہو کہ پہاڑ کے نیچے. پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، وہ ڈر رہا ہے کہ وہ اس پر گر جائے گا. ہاں، تو مومن اس طرح ہوتا ہے. اور جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو کیسے سمجھتا ہے؟ جس طرح ایک مکھی ہے اور وہ اس کے ناک پر بیٹھنے والی اور ہاتھ سے ہٹا دے گا. ہاتھ سے ہٹا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مومنین میں شامل فرمائے کہ جو ڈرتے اپنے گناہوں سے اور پھر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتے، یعنی آئندہ پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارتے ہیں. وہ تقویٰ کا وہ ڈیفینیشن یاد کیجئے کہ جو کانٹوں بھری اگر جھاڑی سے گزرنا ہو تو کس طرح اپنے کپڑے کو سنبھالتا ہے، تو اسی طرح انسان کو جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ زندگی گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اور مومن بس اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ تعالیٰ جو کچھ آج تک ہم لوگوں سے نافرمانی ہوئی ہے، جو احکام پر عمل کرنے میں جو کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کا علم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہم سب کے لیے بہت آسان کرے. چلے کون سی دعا پڑھیں گے؟ کون سی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ ہم پڑھیں گے اللہم طہر قلبی من النفاق نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أعانش وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم زكني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.